اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ مجلس و محفل مقدس و نورانی ایک ماں کے سوگ میں منعقد ہے۔ آپ مومنین کرام و حاضرین مجلس مرحومہ زہرہ بانو بنت کارا بائی اور مرحوم حسین علی ولد قاسم علی اور دیگر تمام شہداء اسلام کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک غافر الخطیات انک قابل التوبات انک رفیع الدرجات انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس ایسے وقت میں ہمیں نصیب ہوئی ہے توفیق اس کی کہ کئی مناسبتیں ہم زمان اکٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مناسبت یہی کہ یہ ایک والدہ معظمہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ترحیم برپا ہے۔ ایک مناسبت یہ کہ آج پاکستان میں قمری تاریخ کے مطابق 7 ذی الحجۃ الحرام گزرا ہے اور روز شہادت جنگداز حضرت
امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. محمد. اور ایک مناسبت یہ ہے کہ حرم الہی میں بیت اللہ میں حجاج کرام کل ان کے لیے روز عرفہ ہے. مناسبت حج بھی نزدیک ہے. عید قربان چند روز بعد، جس کا شرف تمام مسلمین کو نصیب ہوگا اور ہم سب کو انشاءاللہ نصیب ہوگا. اور ساتھ ہی اس کے بعد عید غدیر ہے. ظاہر ہے اتنی مناسبتیں مختصر سے وقت میں بیان کرنا مشکل ہے. کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں ان میں سے بعض مناسبتوں کا تذکرہ ہو جائے جہاں تک ممکن ہے. آپ نے بہت ہی بامانہ و احساسات سے لبریز اشعار ماں کی ثنا میں سنے، بہت ہی دل نشین آواز میں. بزرگ محترم جو ہمارے سامنے ماں کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے مومنین و پیروان قرآن کو ایک ہی آیہ مجیدہ کے اندر اپنی عبادت کا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ سوائے رب کے کسی کی عبادت مت کرنا، سوائے پروردگار کے پالنے والے کے کسی اور کی عبادت مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں عبادت رب کا حکم ہے ساتھ ہی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، احسان کرو والدین کے ساتھ. آیا کے مضمون کو جاری رکھتے ہوئے خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر یہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، ان کا دل نہ دکھانا. کوئی ایسا لفظ اپنی زبان پہ جاری نہ کرنا جس سے ان کا دل دکھے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹو مت اور دل دکھنے والی بات نہ کرو ان کے ساتھ. اور پھر فرمایا کہ جب ان سے بات کرو تو قول کریمانہ کے ساتھ. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ بات کرو ان کے ساتھ. اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ خداوند تبارک و تعالی سے ہمیشہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرو. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پالنے والے ان دونوں پر رحمت فرما اس طرح سے جس طرح سے ان دونوں نے مجھے پالا ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تمہارے نفوس اور باطن سے آگاہ ہے، جانتا ہے خدا تمہارے دل کے حالات کو.
قرآن مجید میں والدین کے ساتھ سلوک اور رویے کا حکم، اور وہ بھی عبادت پروردگار کے ساتھ ملا کر، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں اور بہت سارے اسرار مخفی ہیں۔ اس سب کے لیے قرآن کا دستور ہے، جن کے والدین زندہ ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں پروردگار ان تمام والدین و مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ والدین کا مقام اس شان کے ساتھ اور اس شوکت کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے، صرف ایک اخلاقی تذکر نہیں ہے، بلکہ انسان کی ہدایت کا بنیادی رکن ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قضاء خدا ہے یہ قضاء خدا ہے۔ قضاء یعنی اٹل فیصلے خدا کے، وہ حکم اللہ کے جن کا عملی ہونا حتمی ہے۔ یہ قضاء خدا ہے جو ہرگز بدل نہیں سکتی، کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، خدا کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اس طرح سے اظہار مت کرو جو اظہار خدا کے سامنے کیا جاتا ہے۔ یہ مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی قضاء خدا کا ایک شعبہ اور ایک حصہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان اردو زبان کا دامن بہت کوتا ہے، اور اردو بولنے والوں کا اردو زبان سے بھی زیادہ کوتا ہے، ان کا سینہ زیادہ تنگ ہے۔ اردو ہرگز اپنے اندر قرآنی مفاہیم کو منعکس اور منتقل نہیں کر سکتی، اور خصوصاً جن اردو زبان جن کو اردو سے کوئی سروکار ہی نہ ہو اور اردو کے علاوہ دوسری زبانوں کو ترجیح دیتے ہوں، انہیں اردو سمجھنے اور سمجھانے میں مزید دشواری ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے جو چند الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا اردو میں معنی نیکی کیا جاتا ہے، احسان کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے نیکی کرو والدین کے ساتھ۔ صالح، عمل صالح کا مطلب بھی نیک عمل ہوتا ہے، اور حسنات کا معنی بھی نیک کیا جاتا ہے۔ اعمال حسنہ یعنی نیک اعمال، اعمال صالحہ اس کا معنی بھی اردو میں نیک اعمال، احسان کا معنی بھی نیک عمل کہتے ہیں، نیکی کرو ماں باپ کے ساتھ۔ نیکی اگرچہ ترجمہ تو احسان کا نیکی میں کر لیتے ہیں، لیکن نیکی خود ایک مبہم اور مجمل سب مفہوم اور مطلب ہے۔ نیکی کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ٹیلی فون کر دو، کھانا پہنچا دو، ان کو ان کی کوئی ضرورت پوری کر دو، اس کو کہتے ہیں ہم یہ نیکی کر رہے ہیں۔ جس طرح پڑوسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جس طرح مہمان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جس طرح کسی فقیر غریب کے ساتھ نیکی انجام دیتے ہیں۔ نیکی یعنی کوئی مدد کر دینا ان کی، نیکی کا معنی امداد کرنا کہتے ہیں۔ نہ احسان کا معنی نیکی کرنا ہے اور نہ نیکی کا معنی مدد کرنا ہے۔ ابہام در ابہام ہے، تاریکی در تاریکی ہے، اس لیے ہم سے نہ احسان ہو سکتا ہے نہ والدین کا حق ادا ہوتا ہے۔ اردو میں احسان کسی کے اوپر کوئی ایسے ہی بار چڑھا دینا، کسی کو ایسا کوئی ہدیہ دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا بلا معاوضہ کوئی کام کر دینا جس سے وہ ہمارے سامنے چھوٹا ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، بھلائی کی ہے تمہارے ساتھ ہم نے۔
احسان حسن سے ہے، وہی مادہ حسن جس سے حسن و حسین بنے ہیں. حسن حسن یعنی صاحب حسن، حسین پیار کے ساتھ. جب کسی حسین کے ساتھ، جب کسی حسین کو لاڈ کے ساتھ بلایا جائے، پیار کے ساتھ بلایا جائے، اس کو حسین کہتے ہیں. یعنی زیبا ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، اور بولنے والا اس کو لاڈ کے ساتھ بھی بلائے، اس کو حسین کہتے ہیں. احسان اسی مادہ سے ہے، حسن سے. حسن کا مطلب ہوتا ہے زیبائی، موزونیت، تناسب. حسن اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب اس شے کے اندر موزونیت ہو، موزوں ہو وہ شے. اگر ناموزوں ہو حسن نہیں آتا اس میں. حسن کا معنی نیکی نہیں ہے، حسن کا معنی زیبائی ہے، موزونیت ہے، تناسب ہے. انسان حسین اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے خد و خال میں موزونیت موجود ہو، جب اس کے اعضاء و جوارے میں موزونیت موجود ہو. موزوں اعضاء و جوارے ہوں. موزوں کا مطلب یعنی جتنے سائز کا کوئی چیز ہونی چاہیے ویسے ہی ہو، جس اندازے کی ہونی چاہیے اتنا ہی اندازہ ہو، جتنی مقدار میں ہونی چاہیے اتنی ہی مقدار ہو، جہاں اس کو ہونا چاہیے وہیں پر ہو. اگر یہ سارا تناسب موجود ہو، اس سے موزونیت پیدا ہوتی ہے. اس موزونیت کے نتیجے میں زیبائی پیدا ہوتی ہے. اس زیبائی کا نام حسن ہوتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب المحسنین. خدا محسنین کو پسند کرتا ہے. محسنین ان کو نہیں کہتے جو راشن دے کے دوسرے کی نظریں جھکا لیں اپنے سامنے، جس کو ہم کہتے ہیں احسان کرنا. اس کو محسن نہیں کہتے، اس کو مذل کہتے ہیں. یعنی جو دوسرے کو ذلیل کرے، جو دوسرے کو تحقیر کرے. محسن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے عمل کے اندر حسن موجود ہو، جو اعمال کے اندر موزونیت ایجاد کر سکے، جو تناسب برقرار کر سکے. اتنا تناسب و حسن عمل کے اندر ایجاد کرے کہ دیکھنے والے کو وہ عمل زیبا نظر آئے. اور خصوصاً دیکھنے والی جب ذات خدا ہو، خدا جو ذات خدا سراپا حسن ہے، ذات حق سراپا جمال ہے، ذات حق سراپا زیبائی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات. اس لیے اللہ کا فرمانا ہے کہ خدا کی ذات حسن و جمال ہے، محض حسن ہے. اور خدا کی ذات چونکہ جمال و حسن ہے، خدا کو پسند ہی زیبائی ہے. وہ عمل پسند ہے جس کے اندر حسن موجود ہو، زیبائی موجود ہو. زیبائی رنگتوں سے نہیں آتی. ہم حسن تلاش کرتے ہیں رنگوں کے اندر. چہرے پہ رنگ مال کے سمجھتے ہیں حسین ہو گئے ہیں، رنگین کپڑے پہن کے سمجھتے ہیں حسین ہو گئے ہیں، آنکھوں کے گرد رنگت لگا کے سمجھتے ہیں حسین ہو گئے ہیں، گھروں کو دیواروں کو رنگ کر کے سمجھتے ہیں حسین ہو گئے ہیں، رنگین صوفے گھروں میں قالینیں بچھا کے سمجھتے ہیں گھر حسین ہو گئے ہیں. نہ، حسن رنگوں کے اندر نہیں ہے. خدا نے حسن رنگوں میں نہیں رکھا، اور رنگ منبع حسن نہیں ہے. حسن کا منبع خدا کی ذات ہے، اور حسن کا منبع انسان کی روح ہے، اور انسان کا عمل ہے. اور حسن نام ہے موزونیت کا. رنگ جیسا بھی ہو، اگر عمل کے اندر موزونیت ہے، خدا اس کو حسین کہتا ہے، اگرچہ رنگت میں سیاہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ کو بلال کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ بلال کی اذان میں حسن موجود ہے. اگرچہ شین نہیں پڑھ سکتا، شین کو سین پڑھتا ہے، لیکن حسن لہجوں سے نہیں آتا. حسن لہجوں سے نہیں آتا، حسن موزونیت سے آتا ہے. اور موزونیت نیتوں سے آتی ہے، اور نیتیں روح کے اندر پلتی ہیں. جب روح کے اندر موزونیت آ جائے، نیت میں حسن آ جاتا ہے.
اور حسین نیت سے جب عمل سرزد ہوتا ہے وہ عمل حسین ہو جاتا ہے. اس لیے اگر شین کو سین بھی پڑے رسول اللہ کو وہ آزان بہت پسند ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں حسن یوسف رنگت حسن میں ہے، رنگت یوسف میں ہے. نہ، یوسف کا حسن یوسف کی رنگت میں نہیں تھا، یوسف کا حسن یوسف کی سیرت میں تھا. اس لیے کہ یوسف کنعان میں بچپن میں تھے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے زیادہ حسین ہوتا ہے. یہ بچہ جب حسین تھا، زیبا تھا، کسی نے انگلیاں کنعان میں نہیں کاٹی، کسی نے ہاتھ کنعان میں نہیں کاٹے. یہی بچہ جب کنویں میں ڈالا گیا، قافلے نے آ کر کنویں سے نکالا، نکالنے والوں نے اپنے ہاتھ نہیں کاٹے. یہ بچہ مصر کے بازار میں بیچا گیا، نہ بیچنے والے نے انگلیاں کاٹی نہ خریدنے والے نے انگلیاں کاٹی. یہ بچہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گیا، نہ کسی درباری نے انگلیاں کاٹی نہ عزیز مصر نے انگلیاں کاٹی، نہ زلیخا نے انگلیاں کاٹی نہ کسی اور نے انگلیاں کاٹی. کب انگلیاں کاٹی؟ اس وقت انگلیاں کاٹی کہ جب یوسف جوان ہو چکے تھے، بلوغ کی عمر کو پہنچ چکے تھے. اور اس وقت انگلیاں کاٹی جب یہ بالغ بچہ، جب یہ خوبرو جوان، گناہ اس کے لیے میسر ہے، سارے امکانات و وسائل گناہ کے حاضر ہیں، دعوت گناہ موجود ہے، ماحول گناہ کا موجود ہے، کمرہ بند ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ خوبرو جوان دعوت گناہ کو لبیک نہیں کہتا اور دعوت گناہ سے بھاگ جاتا ہے، اور بھاگتے ہوئے اپنا دامن پیچھے سے پھڑوا بیٹھتا ہے. یہ پھٹا ہوا دامن لے کر باہر آ جاتا ہے. اس کے دامن پہ جب تہمت لگتی ہے وہ اپنی تہمت کو جواب دینا چاہتا ہے. یہاں پر آ کر وہ مجرمہ جس نے یہ تہمت کا اہتمام کیا تھا، جب وہ آ کر اپنے اوپر سے تہمت اٹھانا چاہتی ہے اور ان عورتوں کو کہتی ہے کہ جس کو میں نے دعوت گناہ دی تھی تم اسے دیکھو ذرا. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا خوبرو جوان اور عزیز مصر کے عورت کے کمرے میں اور دعوت گناہ موجود، شرائط گناہ موجود، ماحول گناہ کا موجود، تحفظ موجود، لیکن اس کے باوجود یہ جوان گناہ سے بھاگ کر باہر آ جاتا ہے. اتنی زیبا سیرت یہ صرف فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. وہ سیرت حسن تھی، وہ حسن سیرت یوسف تھا جس نے ان خواتین کو متاثر کیا. عزیزان، حسن رنگت میں نہیں ہوتا، حسن موزونیت میں ہے. یوسف کا عمل اتنا موزوں تھا، اتنا متناسب عمل تھا کہ وجد میں آ جاتے تھے لوگ سن کر، وجد میں آ جاتے لوگ سن کر. والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ایک منتھلی دے دو، احسان کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لیے نوکرانی رکھ لو، احسان کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ہوٹل سے منگوا کے کھلا دو، احسان کا فقط یہ مطلب نہیں کہ ان کا علاج معالجہ کروا دو، احسان کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں الگ سے گھر لے کے دے دو. احسان کا مطلب یہ ہے کہ پوری عمر والدین کے ساتھ اس طرح سے پیش ہو کہ والدین کے ساتھ تمہارا عمل موزوں عمل ہو، جیسا جچتا ہو والدین کے ساتھ، جیسی شایان شان والدین ہو، اس طرح کا عمل والدین کے ساتھ انجام دو. چونکہ تمہاری ماں نے اور تمہارے باپ نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ احسان تھا. احسان کیا تھا؟ بہت موزوں کام کیا تیرے ساتھ، بڑا متناسب کام کیا تیرے ساتھ. وہ کام کیا کہ جو تو سن کے آج شرما جاتا ہے، انہوں نے وہ کام کیا. ایک شخص آیا، ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منقول ہے واقعہ، محمد والی محمد. ظاہراً مجھے تھوڑی سی تردید ہے کہ یہ قول نقل جو کر رہا ہوں پیغمبر اکرم سے ہے یا کسی اور سے ہے. آ کر پوچھا کہ میں والدین کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً ماں کا احسان کرنا چاہتا ہوں ماں کے ساتھ، کیا کروں؟ فرمایا کہ تو نہیں کر سکتا، یہ تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. کہا لیکن میرا جی چاہتا ہے. اگر میں ان کے سارے کاموں کا اور سارے اعمال کا بدلہ نہ دے سکوں، ان کے کسی ایک کام کا بدلہ دے دوں. کہا اس کا طریقہ یہ ہے، آج رات تو جا، معذرت کے ساتھ اس مجلس میں یہ تذکرہ کرنا ضروری ہے،
کہا تو جا اپنی ماں سے کہے کہ وہ بستر پہ پیشاب کرے اور تو اس بستر پہ آج رات لیٹ جا، آج رات اس بستر پہ گزار جس پہ تیری ماں کا پیشاب ہو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اور سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا اس لیے کہا تھا کہ تو حق ادا نہیں کر سکتا، تو سوچ بھی نہیں سکتا، تو آج رات جس کے بستر پر سونے کے لیے تیار نہیں، یہ سال ہا سال تیرے آلودہ بستر پہ سوتی رہی، یہ سال ہا سال تیرے بستر پہ سوتی رہی۔ ماں نے احسان کیا، ماں کا احسان صرف بچے کو نہلانا نہیں، صرف بچے کو دودھ پلانا نہیں، صرف اس کو چمکانا نہیں، صرف اس کو اسکول بھیجنا نہیں۔ ماں کا احسان یعنی بچے کو موزوں بنانا، بچے کے اندر حسن پیدا کرنا، بچے کے اندر زیبائی پیدا کرنا، اس کی تربیت کو موزوں بنانا، اسے انسان بنانا، یہ ماں کا احسان ہے بچے کے ساتھ۔ اب بچے نے احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ، ایسا عمل کرے جو والدین کے شایان شان ہو، ایسا موزوں عمل انجام دے۔ تشریح کا وقت نہیں، میں چاہتا ہوں کچھ اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ والدین میں خصوصاً ماں کا مقام خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا نام لیا اور حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ، پروردگار کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا عزیزان من کہ والدین کا رب کی ربوبیت سے گہرا تعلق ہے۔ والدین کا رب کی ربوبیت سے گہرا تعلق ہے۔ ربوبیت کو اگر سمجھنا ہو، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ رب کا لفظ دیکھیں، ڈکشنری دیکھیں، تفسیر دیکھیں، آیات دیکھیں، روایات دیکھیں، تقاریر سنیں، درس سنیں، لیکچر سنیں کہ ربوبیت کس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ کتابیں پڑھیں ربوبیت پر، جیسا کہ پڑھتے بھی ہیں، ربوبیت پر کتابیں پڑھیں، ربوبیت پر مجلسیں پڑھیں، ربوبیت پر مجلسیں سنیں، ربوبیت پر لیکچر سنیں۔ ممکن ہے مفہوم ربوبیت سے آشنا ہو جائیں لیکن حقیقت ربوبیت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ربوبیت کہتے کس کو ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اپنے پروردگار ہونے کا ذکر کیا ہے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اتنا اپنی خالقیت کا ذکر نہیں کیا جتنا اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے۔ اتنا پروردگار نے اپنی معبودیت کا ذکر نہیں کیا جتنا اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے۔ سب چیز سے زیادہ اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اپنی الوہیت کا کم ذکر کیا، ربوبیت کا زیادہ ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ربوبیت کا انسان سے گہرا تعلق ہے، اتنا کسی اور صفت کا تعلق نہیں جتنا ربوبیت کا تعلق ہے۔ اگر انسان کو رب سمجھ میں آ جائے، ربوبیت سمجھ میں آ جائے، خدا کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ روایت میں ہے کہ خدا کو ربوبیت سے پہچانو، رسول کو رسالت سے پہچانو، امام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہچانو۔ یہ معیار شناخت ہے۔ امام پہچاننا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہچانو، نبی پہچاننا ہے، رسالت سے پہچانو، اور خدا پہچاننا ہے تو ربوبیت سے پہچانو۔ ربوبیت دروازہ معرفت خدا ہے۔ انسان نتیجہ ربوبیت خدا ہے۔ ربوبیت کی تجلی ہر لحظہ انسان پر ہوتی ہے۔ اگر ربوبیت کو دیکھنا ہو کہ کس طرح سے ربوبیت کی پہچان ہوتی ہے، تجلی ہوتی ہے انسان پر، دعائے شریف عرفہ ہے کہ جب انشاءاللہ آپ کی تاریخ و تقویم کے مطابق روز عرفہ آ جائے، عید سے ایک دن پہلے دعا پڑھیے گا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام،
یہ صرف میدان عرفہ کے لیے نہیں ہے، روز عرفہ جہاں بھی ہو آپ عصر کے وقت یا ظہر کے بعد، نماز ظہرین کے بعد دعائے عرفہ ضرور پڑھیے گا. اگر اکٹھی پڑھیں، مل کر پڑھیں، اجتماعی پڑھیں تو کہیں بہتر ہے، لیکن غور کریے اس کے معنی پر، اس کے ترجمے پر غور فرمائیے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے دعائے شریف عرفہ میں کیا کیا بیان فرمایا ہے اور کیا پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کی ہیں. اس دعا کا ایک حصہ یہی ہے کہ جہاں پر سید الشہداء علیہ السلام بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں جا کر عرض نیاز کرتے ہیں کہ انت رب و انا مربوب، تو رب ہے اور میں مربوب ہوں، میں تیرا مربوب ہوں، تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے. یہ مربوبیت انسان کی اگر سمجھ میں آئے اس کو ربوبیت خدا سمجھ میں آئے گی، اور ربوبیت کے اندر راز الوہیت موجود ہے. حقیقت خدا ربوبیت سے سمجھ میں آئے گی. ربوبیت کا ایک طریقہ عرض کیا کہ کتابیں پڑھیں، گفتگو سنیں، مطالعہ کریں، لیکن اس سے ربوبیت صرف مفہوم ذہن میں آتا ہے. ہمارے پاس تو اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کتابیں پڑھنے کی، غور کرنے کی، تفاسیر پڑھنے کی، قرآن میں غور و فکر کرنے کی. زیادہ توجہ سننے پہ کرتے ہیں، اور سننے میں سب کچھ بیان ہوتا ہے سوائے ربوبیت کے. جو سنانے والے ہیں ہمیں سب کچھ سناتے ہیں لیکن ربوبیت نہیں سناتے، رب نہیں سمجھاتے، مربوبیت کی طرف کہ ہم مربوب رب ہیں یہ نہیں بتاتے. معرفت بھی ہماری کم ہے. خداوند تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت سمجھانے کے لیے فرد کے لیے بہت عظیم اہتمام فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اپنی ربوبیت کا مجسمہ ہر انسان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. اپنی ربوبیت کو مجسم کیا پروردگار نے، یعنی پروردگار کی ربوبیت نے تجلی کی، جلوہ کیا زمین پر. کیونکہ جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے، جو کانوں سے سنتے ہیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی. جو ہمیں دکھا دیا جائے وہ اچھا ہمارے پلے پڑتا ہے، لیکن جو دیکھیں نا، صرف سنیں، وہ حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. خداوند تبارک و تعالیٰ کو ہماری کمزوری معلوم تھی کہ یہ جب تک دیکھ نہ لیں انہیں باور نہیں ہوتا، یہ جب تک دیکھ نہ لیں انہیں یقین نہیں آتا، یہ جب تک دیکھ نہ لیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا جلوہ کیا، کیونکہ خدا تو مجسم نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ، خدا جسم بن کر ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود خدا نے اپنی ربوبیت ہمیں آنکھوں سے دکھانی تھی. کس طرح دکھائی خداوند تبارک و تعالیٰ نے؟ اپنی ربوبیت کا جلوہ کیا. کس وقت کس پر جلوہ کیا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بعض انسانوں پر اپنی ربوبیت کے ساتھ تجلی کی. جب اللہ اپنی ربوبیت کے ساتھ کسی انسان کے لیے متجلی ہوتا ہے اس کے لیے والدین بنا دیتا ہے، ماں باپ بنا دیتا ہے. ماں باپ مظہر ربوبیت خدا ہیں، مظہر ربوبیت اللہ ہیں. اگر آپ نے اللہ کی ربوبیت دیکھنی ہے، آنکھوں سے دیکھنی ہے، ماں باپ کو دیکھ لو. اس لیے روایات میں ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت ثواب ہے. یہ جو خرچہ کر کے جاتے ہو بہت دور زیارات کے لیے، تمہارے گھر میں مزار و ذریعے موجود ہیں. اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں نا ائمہ معصومین کی زیارات کے لیے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ سب کو نصیب فرمائے. لیکن جب ہم ائمہ کی زیارت کو جاتے ہیں، درجے ہیں، ترتیب ہے. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ یہ پوچھتا ہے کہ میرے اولیاء کی زیارت کو گئے یا نہیں گئے. جب ہم اولیاء کی زیارت کو جاتے ہیں تو اولیاء پوچھتے ہیں کہ پہلے تمہارے گھر کے اندر جو زیارت گاہیں موجود تھیں ان کی زیارت کی یا نہیں کی. تمہارے گھر میں کون تھا؟ تمہارے گھر میں خدا کے جلوے موجود تھے، اللہ کی تجلیاں موجود تھیں، اور وہ ماں باپ ہیں. کیا تم نے ماں باپ کی زیارت کی؟ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہا حضرت میں آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں صبح و شام.
صبح و شام آپ کی معیت میں گزارنا چاہتا ہوں، جہاد آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، نماز آپ کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں، صبح و شام آپ کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے نورانی چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا ماں باپ دونوں زندہ ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ماں باپ میرے مسلمان نہیں ہیں، ماں باپ مسلمان نہیں ہیں۔ فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، اپنے گھر میں چلے جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہو، روزانہ ان کے چہرے کی زیارت کرو، ان کی خوشنودی حاصل کرو، وہی ماں باپ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرو۔ اس لیے کہ خدا ماں باپ کی صورت میں ربوبیت خدا تیرے گھر کے اندر موجود ہے۔ تو اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھ تو یہ سمجھ کہ میں پیکر ربوبیت خدا دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان من، خدا نے اپنے جلوے دکھائے زمین پر، انسان کو پیدا کیا۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھتے جائیں، فلسفہ خلافت انسان۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا، فرشتوں نے سوال کیا، شیطان نے اعتراض کیا۔ حق بات پر اعتراض کرنا شیطنت ہے، حق بات پہ سوال اٹھانا ملکوتیت ہے۔ فرشتے کا کام ہے پوچھے، وضاحت پوچھے، شیطان کا کام ہے سمجھے بغیر اس کو ٹھکرا دے۔ فرشتوں نے سوال پوچھا کہ پروردگار، ہم تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں، تیری عبادت کے لیے موجود ہیں، تیری تقدیس و حمد و ثنا کے لیے موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ اعتراض نہیں تھا، سوال تھا کہ اگر تجھے عبادت چاہیے تو ہم موجود ہیں، معصوم بھی ہیں، عبادت میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اگر تسبیح چاہیے تیری تو ہم سراپا تسبیح ہیں، اگر تقدیس چاہیے ہم سراپا تقدیس ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو جس میٹیریل سے بن رہا ہے، تین سے تو نے فرمایا بنا رہا ہوں، مٹی سے اس کو بنا رہا ہوں، مٹی کا فرزند زمین پہ جا کر فساد کرے گا، اودم مچائے گا، خون خرابہ کرے گا۔ سوال اٹھایا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا بات تھی جس وجہ سے خدا نے انسان کو پیدا کیا فرشتے کے ہوتے ہوئے؟ اس لیے کہ خدا کی ذات نور ہے، نور کو جلوگر ہونا ہے۔ نور حسی جس کا منبع سورج ہے، سورج کا کام تجلی ہے، وہ سورج نہیں ہے جو جلوہ نہیں دکھاتا، سورج کا کام شعاع دکھانا ہے، سورج کا کام نورانیت پھیلانا ہے، سورج کا کام جلوے اور تجلیاں دکھانا ہے۔ خدا کی ذات نور حقیقی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس نور حقیقی نے اپنا جلوہ دکھانا ہے۔ سورج زمین پر جلوہ دکھاتا ہے اپنا، لیکن مکمل جلوہ نہیں دکھا سکتا، چونکہ سورج اگر اپنا مکمل جلوہ دکھائے زمین پر، زمین جل جائے گی۔ ابھی جو سورج کا جلوہ ہے یہ فلٹر ہو کر زمین تک آتا ہے، زمین کے باہر ارد گرد کئی تہیں ہیں جو سورج کی شعاؤں کو فلٹر کر رہی ہیں، اور سورج کی ساری شعائیں زمین پر نہیں آ رہی، سورج کی شعائیں چاروں طرف بکھر رہی ہیں فضا میں، سارے کو رات کو روشن کر رہی ہیں۔ مریخ سورج سے روشن ہے، چاند سورج سے روشن ہے، مشتری سورج سے روشن ہے، جتنے سیارے کشف ہو چکے ہیں یہ سب سورج سے نور لیتے ہیں، اور جو ابھی انکشاف نہیں ہوا جن کا، اور بشر نے انہیں تلاش نہیں کیا اور گم ہیں، وہ بھی سورج سے نور لے رہے ہیں، یہ سب سورج سے نور لے رہے ہیں۔ پس سورج کا نور تقسیم ہو رہا ہے اور فلٹر بھی ہو رہا ہے، یعنی رک رک کے چھن چھن کے آ رہا ہے۔ یہ چھنا ہوا نور زمین پر آتا ہے، زمین کے باسی اسے برداشت نہیں کر سکتے، یہ دھوپ ہم سے تحمل نہیں ہو سکتی، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، اس دھوپ میں ہم چندیا جاتے ہیں۔ یہ چھنی ہوئی دھوپ، اتنے دور سے آئی ہوئی دھوپ، اور وہ بھی تھوڑی سی دھوپ سورج کی، چونکہ ساری دھوپ سورج نے زمین پہ نہیں پھینکی ورنہ زمین پگھل جائے گی۔ نور کی یہ خاصیت ہے کہ جب جلوگر ہوتا ہے تو اس کی تجلی گاہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو برداشت کر سکے۔
خداوند تبارک و تعالی نے جلوہ دکھایا اپنا. فرشتے خدا کی تجلیگاہ ہیں، لیکن خدا کی ذات اور نورانیت خدا کا سارا جلوہ فرشتہ نہیں برداشت کر سکتا. فرشتے کے بس میں نہیں ہے. معصوم ہے، مقدس ہے، گناہوں سے پاک ہے، آلودہ ہے، کمال یافتہ ہے. بڑا عرفہ و اعلی مقام ہے فرشتے کا، لیکن جلوہ خدا نہیں برداشت کر سکتا. اسی حد تک کر سکتا ہے جس حد تک اس کا وجود ہے، لیکن خدا کا جلوہ، خدا کی تجلیاں اس سے بڑھ کر ہیں. قرآن مجید نے ذکر کیا جناب موسیٰ کا واقعہ کہ قوم موسیٰ مصر تھی کہ ہم خدا کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں. خدا نے تجلی کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا. دوسرے مر گئے، عام لوگ مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہ ایک جھلک تھی جلوہ خدا کی، نور خدا کی ایک تجلی معمولی سی تھی. ذات خدا نور ہے، نور کو متجلی ہونا ہے. تجلی سے نور رہ نہیں سکتا، تجلی سے نور جدا نہیں ہو سکتا، اور تجلی کرنے کے لیے اس کو جلوگاہ کی ضرورت ہے، تجلی گاہ کی ضرورت ہے. فرشتوں نے جب خدا سے پوچھا کہ پروردگار، ہمارے ہوتے ہوئے اس خلیفہ کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ خدا کی ذات اور نور الہی کو تجلی کرنا ہے. وہ تجلی فرشتہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا فرشتے سے برتر مخلوق کی ضرورت ہے، اور جلوگاہ کی ضرورت ہے، اور تجلی گاہ کی ضرورت ہے جو نور خدا کو تحمل کر سکے. اور اسی نور خدا کو تحمل کرنے والی جلوگاہ اور تجلی گاہ کا نام خلیفہ خدا ہے. اسی کا نام انسان کامل ہے، اسی کا نام نبی و معصوم ہے، اسی کا نام نائب ہے زمین پر، نائب خدا و خلیفہ خدا اسی کا نام ہے. اللہ کی ذات نے تجلی کرنی ہے، ہر جگہ نہیں کرتی تجلی خدا کی ذات. پہلے تجلی گاہ ہو. جب نور تجلی کرتا ہے تو نورانی ہونی چاہیے تجلی گاہ. خدا کے ہر صفت اور ہر نام اور ہر اسم کی تجلی اور جلوے ہیں. زمین کے اوپر جلوے ہیں. ہر موجود اور ہر مخلوق اللہ کی کسی نام یا کسی صفت کی جلوگاہ ہے، کسی خاص صفت کی تجلی گاہ ہے. ان صفات میں سے ایک صفت خدا کی ربوبیت ہے. ایک نام مبارک اللہ کا رب ہے. مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ جس اسم اور صفت کا تعلق ہے وہ ربوبیت اور رب ہے. خدا نے اسم رب کے ساتھ جلوہ دکھانا ہے، تجلی کرنا ہے. کہاں تجلی کرے رب؟ رب کی ربوبیت کہاں تجلی کرے؟ ربوبیت کے اندر بہت کچھ موجود ہے عزیزان، چونکہ ربوبیت کے اندر رحمت بھی ضروری ہے، ربوبیت کے اندر رزاقیت بھی ضروری ہے، ربوبیت کے اندر عفو و درگزر بھی ضروری ہے، ربوبیت کے اندر شکر بھی ضروری ہے، ربوبیت کے اندر حلم بھی ضروری ہے، ورنہ ربوبیت بن نہیں سکتی. ربوبیت کے اندر علم بھی ضروری ہے. یہ ساری صفات ملتی ہیں پھر صفت ربوبیت بنتی ہے. جب صفت ربوبیت جلوہ کرتی ہے یعنی یہ ساری صفات تجلی گاہ بنتی ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کی صفت ربوبیت نے جب تجلی کرنی ہے کہاں پہ تجلی کرے؟ اس تجلی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق سنواری ہے. اس مخلوق کا نام رکھا ہے ماں. اس مخلوق کا نام ہے ماں. اس جلوگاہ کا نام ہے ماں. ماں کس چیز کا نام ہے؟ ماں چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ محب بھی ہے، ذات خدا رؤوف بھی ہے، ذات خدا رحیم بھی ہے، ذات خدا حنان بھی ہے، ذات خدا منان بھی ہے، ذات خدا لطیف بھی ہے، ذات خدا حلیم بھی ہے. یہ ساری صفات ملے تو بنتی ہے ربوبیت. اب رب نے زمین پر تجلی کرنی ہے، رب نے اپنا جلوہ دکھانا ہے. جلوے کے لیے تجلی گاہ کی ضرورت ہے.
تجلیگاہ کے لیے خدا نے ماں کو چنا ہے، خاتون کو چنا ہے، عورت کو چنا ہے. یہی عورت جو اپنا مقام بھول چکی ہے، یہی عورت جو آج اپنا مقدس مقام بھول چکی ہے اور مسخ ہو چکی ہے، جس کو مسخ کر دیا گیا ہے، جو انسانیت اپنی بھلا چکی ہے، جو ماں جیسا مقدس رتبہ اپنا بھول چکی ہے، جو نمائشوں کا سبب بن چکی ہے، جو شہوترانیوں اور ہوسرانیوں کا ذریعہ بن چکی ہے، جو نمود و نمائش کا ذریعہ بن چکی ہے، جو انسانیت کے مقام سے گر چکی ہے. یہی خاتون خدا نے کس لیے چنی تھی، جس کو شیطان نے اغوا کر کے کچھ اور بنا دیا. اللہ نے اس کو اپنی ربوبیت کے ظہور کی تجلیگاہ کے طور پر چنا تھا. یعنی خدا کے حلم نے بھی یہی تجلی کرنی ہے. حلیم، کتنا حلم ہے ماں میں، کتنا صبر ہے ماں میں، کتنی برداشت ہے ماں میں. کتنا برداشت کرتی ہے ماں. ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہے، جب کھانستی ہے، اگر بچہ سویا ہوا، جوان سویا ہوا ہو، جوان بیٹا اور بیٹی سوئے ہوئے ہوں اور بوڑھی ماں کھانس لے، چیوے جبیں ہو جاتے ہیں، ناراحت ہوتے ہیں. ماں کھانستی ہے، ہماری نیند کھل جاتی ہے، ہمیں صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں آفس جانا ہوتا ہے، ہمیں جلدی اٹھنا ہوتا ہے، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. ماں کھانستی ہے. اے نادان، یہی جو کھانستی ہے، یہ سال ہا سال شب بھر تیری چیخیں سنتی تھی، سال ہا سال تیری چیخیں سنتی تھی، سال ہا سال یہ ایک پل نہیں سوتی تھی، ایک پل نہیں سوتی تھی، دن رات جاگتی تھی. تو آج اس کی کھانسی برداشت نہیں کر سکتا؟ آج وہ صرف تجھے بلاتی ہے کہ مجھے آ کے اپنا چہرہ دکھا جا. تیرے پاس فرصت نہیں ہے کہ ماں کو اپنی صورت دکھا سکے، ماں کو اپنا چہرہ دکھا سکے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس ماں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ نثار کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مظہر ربوبیت خدا ہے. اس کا حلم دیکھ، اس کی بردباری دیکھ، اس کی محبت دیکھ. عزیزان، خدا کی ذات سراپا حب ہے، خدا سراپا عشق ہے. انسان و عبد کا رابطہ، ربوبیت و عبودیت کا رابطہ تاجرانہ رابطہ نہیں ہے. خدا نے عبد بنایا، عبد انسان کو، تاجر نہیں بنایا، گدا نہیں بنایا، عبد بنایا اپنا. عبد، عبد یعنی وہ جو خدا کے سامنے اپنا سب کچھ فدا کر دے و فنا کر دے اور کچھ بھی اپنا نہ سمجھے. یہ عبد ہے. اس مقام عبودیت پہ جب پہنچتا ہے، اور کب پہنچتا ہے؟ جب اس کے اندر حب خدا پیدا ہوتی ہے، اور یہ حب بڑھ کر جب عشق میں بدل جاتی ہے. جب عشق میں بدل جاتی ہے، یہ مقام عبودیت پہ پہنچتا ہے. اس وقت اس کا سجدہ عبودیت کا سجدہ ہے. خدا کی ذات سراپا عشق ہے، عشق محض ہے خدا. یہ عشق محض ربوبیت کا ایک رکن ہے. خدا جب رب بن کر تجلی کرتا ہے تو عشق خدا بھی تجلی کرتا ہے. عشق زمین پر جب تجلی کرتا ہے، اس کو جلوگاہ کی ضرورت ہے، اور وہ جلوگاہ بہت پاکیزہ ہو. وہ جلوگاہ ماں ہے. عشق خدا و حب خدا ماں کے وجود میں متجلی ہوتی ہے. بچہ جتنا ستاتا ہے، ماں گھبراتی نہیں ہے. کیوں؟ ماں عاشق ہے اس کی. جس طرح سے خدا کو اپنی مخلوق پسند ہے. ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین. ماں کتنا پسند کرتی ہے. نافرمان بیٹے کو کتنا پسند کرتی ہے. عید آ رہی ہے، عید میں ان ماؤں کا حال دیکھنے کا ہوگا جن کے بچے گھروں میں نہیں ہیں. اگر کوئی نافرمان بچہ گھر سے روٹھ گیا، نافرمانی کی وجہ سے نکل گیا، ماں کو خط بھی نہیں لکھا، ماں کو فون بھی نہیں کیا، ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھی، عید کے دن سب
مٹھائیاں اور شیرینیاں کھائیں گے، باپ بھی کھا لے گا، بھائی بھی کھا لیں گے، بہنیں بھی کھا لیں گی، لیکن ماں کسی بہانے سے کسی کمرے کے کونے میں جا کر چپکے سے بیٹھ کے آنسو بہائے گی. کس کی یاد میں؟ کہ وہ میرا نافرمان بیٹا اب معلوم نہیں عید کے دن آج کہاں بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں اس کو کھانے کو کچھ ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، معلوم نہیں صبح اٹھا ہوگا یا نہیں اٹھا ہوگا. ماں یہ تو نافرمان ہے تیرا، اس نے تو کبھی تیری خیریت بھی نہیں پوچھی، اس نے تو تجھے خط بھی نہیں لکھا، اس نے کبھی پیغام بھی نہیں بھیجا. لیکن کیا کہتی ہے؟ اس نے میری خیریت نہیں پوچھی، لیکن وہ میرا لخت جگر تو ہے، وہ میرا پارہ تن تو ہے. عزیزان، ماں اس وقت کھاتی ہے جب بچے کو بھوک لگتی ہے، جب بچہ بیمار ہوتا ہے. بیماری بچے میں ہوتی ہے، کراہتی ماں ہے، درد ماں کو ہوتا ہے. اس کا نام ہے رافت. خدا کی ذات رؤوف ہے، رؤوف. اپنی رافت کی تجلی جب خدا نے کی ماں کے وجود میں کی. ماں جلوگاہ رافت خدا ہے. جب تو بیمار ہوتا ہے وہ کراتی ہے، وہ چیختی ہے. اس وجہ سے نہیں چیختی، اداکاری نہیں کر رہی ہوتی. کوئی ماں اداکار نہیں ہوتی، اس لیے کہ بچے کا درد ماں کے درد جگر میں ہوتا ہے، ماں کے وجود میں ہوتا ہے. اے کاش بشر کوئی ایسا آلہ بنا لیتا کہ بچوں کی تکلیف کے وقت جو ماں کے تن کے حالات ہمیں بتا سکے، کہ جب بچے تکلیف میں معلوم ہوتے ہیں ماؤں پہ کیا گزرتی ہے. ابھی تک بشر نے ایسا آلہ نہیں بنایا. اگر بچے کو 100 درجہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، ماں کو 104 درجے کا ہوتا ہے. اگر بچے کو 104 درجے کا ٹیمپریچر ہو، ماں کو 110 درجے کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ماں کے سراپا وجود میں درد ہوتا ہے. یہ رافت خدا ہے جس نے ماں کے اندر تجلی کی ہے. خدا کی ذات حنان ہے، حنان. ممتا جس کو کہتے ہیں نا ہم ممتا، ممتا یہ ممتا بھی خدا کی صفت ہے، لیکن حنان بن کر. ذات خدا حنان ہے. یہ حنونت خدا زمین پہ تجلی کی، اس نے جلوگاہ حنانیت و حنونت خدا ماں بن گئی اور ماں کے اندر ممتا پیدا ہو گئی. کتنی مہربان ہے ماں، کس قدر مہربان ہے ماں. جس طرح خدا کی ربوبیت کی توصیف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. لا یبلغ امیر المومنین لا یبلغ مدحتہ القائلون، لا یبلغ مدحتہ القائلون. خدا کی مدحت کوئی مدحت کرنے والا کر ہی نہیں سکتا. ماں کا مقام کوئی بہت بڑا سخنور بیان کر ہی نہیں سکتا. ماں توصیف سے باہر ہے. ماں توصیف سے باہر ہے. عزیزان، امیر المومنین ایک دن روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، فریادیں کرتے ہوئے مدینے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رسول اللہ نے دیکھ کر کہا، علی اس طرح سے بلک بلک کے کیوں رو رہے ہو؟ اس طرح سے بلک بلک کے کیوں رو رہے ہو؟ امیر المومنین نے روتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہا، یا رسول اللہ، میرے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے. ماں سے پہلے علی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، جناب ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا تھا. لیکن حضرت ابو طالب کی وفات پر علی اس طرح بلک بلک کے نہیں روئے. بچپنا بھی تھا، بچپنا بھی تھا.
مدینے میں علی اب ایک مرد کامل، بچپنا نہیں ہے، جوانی، عنفوان جوانی، یہ جوان بلک بلک کے رو رہا ہے رسول اللہ کے پاس آ کر. کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا. رسول اللہ نے سب کو چھوڑ دیا، حکم دیا جلدی جاؤ، تمام بنو ہاشم کی عورتوں کو جمع کرو اور انہیں کہو جا کر، نہیں کہا کہ علی کی ماں کو، کہا انہیں جا کر کہو میری ماں کو، میری ماں کو غسل دیں، اچھے طریقے سے غسل دیں، اچھے طریقے سے کفن پہنائیں. لیکن جب کفن کا تذکرہ آیا، رسول اللہ نے عجیب عمل انجام دیا. عزیزان، کیا عمل انجام دیا؟ رسول اللہ نے اپنا پیراہن اتارا، امیر المومنین کو دیا، علی یہ میرا پیراہن لے جاؤ. اپنی ردا اپنی دوش سے اتاری اور کہا کہ یہ بھی لے جاؤ. رسول اللہ اس کو کیا کروں؟ فرمایا جا کر فاطمہ بنت اسد کو میرے پیراہن اور میری ردا سے کفن دو، جا کر کہو اس کا کفن دے. چلے گئے، جناب فاطمہ بنت اسد کو کفن دے دیا گیا. قبر تیار ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا، جو قبر کھود رہے تھے انہیں کہا قبر سے باہر آ جاؤ. خود اترے قبر کے اندر، قبر کے اندر جا کر لیٹ گئے. دیر تک لیٹے رہے، دیر تک لیٹے رہے. لوگ حیران کہ ایسا عمل تو رسول اللہ نے کبھی بھی نہیں کیا تھا. علی علیہ السلام کو فرمایا آپ بھی قبر میں آ جائیں. علی علیہ السلام کو بھی قبر میں لٹا دیا. بعض روایات میں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بھی بلایا اور قبر میں آ کر اتار کر کہا آپ بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ. دیر تک قبر میں لیٹنے کے بعد اٹھے، قبر سے باہر آئے، قبر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، ہموار کیا. باہر آ کر جنازہ تیار تھا، رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا. تاریخ کا منفرد جنازہ جو نہ اس سے پہلے پڑھا گیا نہ اس کے بعد آج تک پڑھا گیا. 40 تکبیر کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھا. کس پر؟ علی کی ماں پر. ایک صحابی دیکھتا رہا، حیران رہا. ظاہراً جابر تھے، حیران و پریشان. کرتے تو گئے عمل رسول اللہ کے ساتھ. بعد میں آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ، بڑی جید شخصیات آپ کی موجودگی میں دنیا سے گئی ہیں اور آپ نے بڑا عزت و تکریم کی ان کی، لیکن آج کا عمل ہماری سمجھ سے بالا ہے. رسول اللہ رونے لگے، فرمانے لگے تجھے معلوم نہیں یہ کون سی ہستی تھی؟ اگرچہ مجھے جنم کسی اور ماں نے دیا لیکن مجھے پالا اس ماں نے تھا. یعنی رسول اللہ کیا فرما رہے تھے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، میں نے تیری ربوبیت کا مظہر فاطمہ بنت اسد کی شکل میں دیکھا، فاطمہ بنت اسد کی شکل میں دیکھا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، کھانا کم پڑ جاتا تھا. میں بھی یتیم بچہ کفالت حضرت ابو طالب میں تھا، کھانا کم پڑ جاتا تھا. سنو، ماں، اور وہ بھی کیسی ماں؟ فاطمہ بنت اسد. کھانا کم پڑ جاتا تھا، اپنے چند بچوں کو دسترخوان سے اٹھا لیتی، کسی کام سے الگ کر لیتی اور کہتی پہلے محمد کو کھانا کھانے دو، جب محمد کا پیٹ بھر جائے پھر عقیل اور جعفر کھانا کھائیں گے. رسول اللہ فرماتے مجھے یاد ہے جو ماں اپنے بچوں کا کھانا کاٹ کے میرے پیٹ میں ڈالتی تھی، کیا اس ماں کا مجھ پر حق نہیں بنتا؟
یہ جو آپ کہتے ہو نا ماں کا سایہ، یہ صرف محاورہ نہیں ہے، ماں کا سایہ ہے. ماں کا سایہ خدا کا سایہ ہے، ماں کا سایہ اللہ کا سایہ ہے. اس سائے کو محسوس کرو، اس سائے کی قدر جانو. وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، وہ سادہ ہی کیوں نہ ہو، یہی سادہ لوح ماں، یہی سادہ ماں جو آپ جیسی پڑھی لکھی نہیں ہے، جو آپ جیسی دانا نہیں ہے، جو آپ جیسی زبان نہیں بولتی، سادہ سادہ سی باتیں کرتی ہے. لیکن اگر غور سے دیکھو، اسی سادہ سی ہستی کے اندر خدا کی ربوبیت متجلی ہے. یہ آیت خدا ہے تمہارے سامنے، یہ سایہ خدا ہے تمہارے سر پر. سایہ خدا کو لمس کرو. مجھے وہ جملہ بہت یاد آتا ہے. میرا جی چاہتا تھا میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی سوانح حیات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا. میرا جی چاہتا تھا میں حج کے متعلق بھی آپ سے کچھ کرتا، لیکن ماں کا عنوان مجھے آگے گزرنے نہیں دیتا. ایک بزرگ نے، میری والدہ معظمہ جب رحلت ہوئی ان کی، ایک بزرگ سے کہا کہ آپ ان کی مجلس ترحیم پڑھیں. وہ آئے. ہر سال میں قم سے تبلیغ کے لیے آیا کرتا تھا. میرا نام لے کر کہنے لگے، سید جواد، اس سال جو جا رہے ہو ذرا ہوشیار رہنا، خیال رکھنا. میں نے کہا کیوں، اس سال میں کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگے ہر سال جب تم جایا کرتے تھے تمہاری پشت پر ماں کی دعائیں ہوا کرتی تھی. اس سال ذرا آپ کی پشت پر آپ کی ماں کی دعائیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب سے وہ دعاؤں کا منبع اٹھ گیا. خداوند نے چند دعاؤں کا وعدہ دیا ہے کہ میں انہیں ضرور قبول کروں گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ آنکھ، والدین کا آنکھ، جس سے والدین ناراض ہو جائیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں، اس سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے. وہ خدا کو راضی نہیں رکھ سکتا جس سے والدین راضی نہ ہوں. والدین کو کہا گیا ہے کہ بچے جتنا بھی ستائیں کبھی بچوں کے لیے بد دعا نہ کرنا. ماں باپ سے تاکید کی گئی ہے کبھی بچے کے لیے بد دعا نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ماں کی دعا سنتا ہے. اگر کسی ماں کی منہ سے جذبات میں بھی نکل گئی بچے کے لیے بد دعا، ماں کی دعائیں خدا سن لیتا ہے. یہ ماں جس کے قدموں کے نیچے خدا نے بہشت رکھی ہے، خدا کے لطف کا سایہ، خدا کے لطف کی جلوگاہ آپ کے گھر میں موجود ہے. وہ ہے پنجابی میں نعت، خوبصورت جملے ہیں. جس طرح ہمارے عزیز بزرگ نے یہاں کلام پڑھا، بہت ہی عالی کلام ماں کی شان میں پڑھا. وہ جملے بھی نعت کے اسی طرح پنجابی کے کہ جن گھروں میں ماں نہیں ہوتی ان گھروں میں چھاں نہیں ہوتی. جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی. جن گھروں میں ماں نہیں ہوتی وہاں سایہ نہیں ہوتا. کون سا سایہ؟ نہ دیوار اور درخت کا سایہ، خدا کے لطف کا سایہ، اللہ کی محبت کا سایہ اٹھ جاتا ہے. جب باپ کا سایہ اٹھ جائے، ماں باپ بن کے باپ کا خلا پورا کر دیتی ہے.
لیکن جب ماں کا سایہ اٹھ جائے، کوئی ہستی دنیا کی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی. کوئی ہستی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی. ایک شخص نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ میں کیا کام کروں کہ ماں باپ کی زحمتوں کا صلہ ادا کر سکوں. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کر سکتا تو صرف ایک صورت ہے، اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو ہے، وہ یہ کہ تیرے ماں باپ غلام ہوں، بکے ہوئے ہوں، فروخت کیے ہوئے ہوں. قدیم زمانے میں غلامی کا دور تھا، اور تو جا کر اپنے ماں باپ کو خرید کر اسے آزاد کر دے، ان کو آزادی دلا، تو نے ماں باپ کی زحمتوں کا ایک صلہ ادا کر دیا ہے. لیکن یہ صورت تو کسی کے ہاں ہوتی نہیں ہے. عزیزان، مائیں مر کے بھی خدا سے جو دعا مانگتی ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، اپنی مغفرت بعد میں مانگتی ہیں. بیمار ماں اپنی صحت بعد میں مانگتی ہے، اپنی سلامتی بعد میں مانگتی ہے، پہلے اپنے بچے کی سلامتی اللہ سے مانگتی ہے. ماں مر کے بھی ماں ہوتی ہے، ماں مر کے بھی جلوگاہ ربوبیت خدا ہوتی ہے. حج کے ایام ہیں، انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو زیارت بیت اللہ نصیب فرمائے، اور جو اس سال مشرف ہیں حج بیت اللہ سے، خداوند تبارک و تعالی ان سب کو صحیح و سالم، غانمن و سالمن، حج مقبول و سعی مشکور کے ساتھ انشاءاللہ اپنے گھروں میں واپس لوٹائے. آپ کو معلوم ہے حج کیا چیز ہے؟ حج کیا چیز ہے؟ حج ایک تین رکنی خاندان کا نقش قدم ہے، جس میں سب سے اہم رول ایک ماں کا ہے. پورا حج 3 انسانوں کا نقش قدم کا نام حج ہے. یعنی خدا کو یہ نقش قدم اتنے پسند آئے ہیں کہ خدا نے ان کو تمام مومنین کے لیے عبادت قرار دیا ہے. یہ ادائیں اللہ کو پسند آئیں، اتنی پسند آئیں کہ خدا نے امت کو بلایا، اپنی مخلوق کو بلایا کہ ہر سال آ کر اس سرزمین پر تم بھی وہی ادائیں اپناؤ، تم بھی وہی ادائیں اپناؤ، کیونکہ یہ زیبا ترین ادائیں، حسین ترین ادائیں و جمیل ترین ادائیں ہیں. انہی اداؤں کے اندر انسان کی انسانیت نکھرتی ہے. ایک ادا ابراہیم کی ہے، پورا حج ایک ابراہیم کی ادا ہے. ایک جناب اسماعیل کی ادا ہے. اسماعیل کا نقش قدم حج بن گیا. اور سب سے اہم مادر اسماعیل جناب ہاجر سلام اللہ تعالی علیہا، خداوند تبارک و تعالی نے اس قدر ماں کا درجہ عظیم بنایا. خواتین متوجہ ہوں اگر سن رہی ہیں، اگر نہیں سن رہی یہ گفتگو خواتین تک پہنچائیں کہ خاتون، ایک عورت، وہ نقش پا چھوڑ سکتی ہے، اس مقام پر فائز ہو سکتی ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس کے نقش قدم کو مردوں کے لیے عبادت قرار دیتا ہے کہ او اس خاتون کے نقش پا پہ چلو، اس کے نقش قدم پہ چلو، تمہارا اس کے نقش قدم پہ چلنا مجھے عبادت کے طور پر قبول ہے. جناب ہاجر معمولی سی خاتون، مصر کے حکمران کی کنیز تھی. انہوں نے یہ کنیز ہدیے میں دی جناب سارا کو. سارا جو زوجہ حضرت ابراہیم تھی، مصر کی ایک لڑکی جو کنیز تھی، یہ بخش دی گئی جناب سارا کو. سارا کی اولاد نہیں ہوتی تھی،
بڑھاپے کی عمر تک جا پہنچی، اولاد نہیں ہوئی. بعد میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب اسحاق عطا کیے سارہ کو، لیکن بڑھاپے تک پہنچنے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کا شدید جی چاہتا تھا کہ خدا مجھے اولاد دے. اللہ تعالیٰ سے بھی اولاد مانگی، ذریت مانگی. جتنی دعائیں ابراہیم کی قرآن نے ذکر کیے بیچ میں ذریت کا تذکرہ موجود ہے، لیکن سارہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی. خود سارہ نے یہ کام کیا، اپنی کنیز کو آزاد کیا اور جناب ابراہیم سے کہا کہ آپ ہاجر سے شادی کر لیں کہ شاید اس سے خدا آپ کو اولاد دے دے. ہاجر سے ازدواج ہوئی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشارت اسماعیل دے دی. حکم خدا ہوا، اسماعیل پیدا ہو گئے، توجہ کا مرکز بن گئے. حکم الہی ہوا کہ ابراہیم ہاجر کو لے کر، اپنے مولود کو لے کر، نوزاد کو لے کر اس سرزمین کو ترک کرو. سرزمین فلسطین پر تھے، بابل میں تھے ابراہیم. مصر بہت آباد اور متمدن علاقہ تھا اس وقت، آباد شہر تھا، خوشحالی تھی جہاں پر. اور فلسطین سرسبز تھا، آباد علاقہ تھا. مصر کی خاتون فلسطین میں آئی، فلسطین میں زندگی بسر کر رہی تھی. اس کو خدا نے نعمت اولاد دی، وہ بھی ایک نبی کے صلب سے. اولاد پیدا ہوتے ہی نبی خدا کو حکم ہوا، اے ابراہیم اپنے مولود کو لے کر اور زوجہ کو لے کر چلے جائیں سرزمین مکہ پر، یہی جہاں آج کعبہ ہے. آباد زرخیز علاقہ چھوڑ کر حضرت ابراہیم آئے حکم خدا سے سرزمین مکہ پر. وہ سرزمین جس کو خود حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ پروردگار انی اسکنتو من ذریتی، اے پروردگار میں اپنی اولاد، اپنی زوجہ، اپنا بچہ کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حکم سے؟ وادی غیر ذی زر میں، ایسی وادی میں جو ذی زر نہیں ہے، نہ کہ اس میں زراعت نہیں ہوئی، زراعت کے قابل ہی نہیں ہے، پانی اس میں ہے ہی نہیں ہے، پانی کی بوند نہیں ہے، رطوبت دور دور تک نہیں ہے. لیکن تیرا حکم ہے کہ جا، امت کے لیے تجھے وہاں جا کر شہر آباد کرنا ہے، میرا گھر بنانا ہے، وہاں چلا جا. ابراہیم نے ہاجر سے کہا کہ چلنا ہے وادی غیر ذی زر میں. یہ نہیں کہا کہ ایک ایسے شہر میں جانا ہے جو فلسطین سے بھی زیادہ آباد ہے، جہاں پھل زیادہ ہیں، جہاں سبزیاں زیادہ ہیں، جہاں کھانے پینے کو بہت ہے. آباد علاقے کی رہنے والی حکمران کے گھر کی کنیز جو مصر میں تھی، فلسطین میں آباد و زرخیز علاقے کی لڑکی، اب اس کو لے کر شوہر جا رہا ہے نبی خدا وادی غیر ذی زر میں، غیر آباد علاقے میں. نہ صرف زراعت نہیں ہوتی بلکہ آبادی بھی نہیں ہے، دور دراز تک کوئی رہتا بھی نہیں ہے. اس سرزمین پر جا کر چھوڑ دیا. حکم خدا ہوا ابراہیم ان کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ. ابراہیم نے حکم خدا سنایا، ہاجر مجھے حکم خدا ہوا ہے کہ آپ کو اس نوزاد کے ساتھ چھوڑ کر میں واپس چلا جاؤں. ساتھ جاتے ہوئے کہا کہ آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اب توجہ فرمائیں، اس خاتون کا نقش قدم کیوں خدا نے حج بنا دیا؟ آج علماء مرجع تقلید، فقہا، معصومین جو بھی آئیں حج پہ ضرور جائیں. حج پہ جا کر کیا کریں؟ صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں. اگر امام معصوم ہے تو بھی حج کریں، اگر نبی ہے تو بھی حج کریں. رسول اللہ نے حج کیا، رسول اللہ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی. علی نے حج کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی. اولاد علی میں سے معصومین نے حج کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی. ان کے نائبین نے حج کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی.
اور طواف کیا مقام ابراہیم و مقام اسماعیل کے گرد. آج بھی اگر سب سے عظیم شخصیت کوئی ولی خدا بھی ہو، خدا پہلے اس کو حکم دیتا ہے کہ ایک دفعہ میرے حرم میں ضرور جانا، ایک دفعہ میرے گھر میں ضرور جانا، ایک دفعہ میرے بیت کا طواف ضرور کرنا، اور اس طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی ضرور کرنا. کیوں سعی ضرور کرنا؟ اس لیے کہ وہاں پر میری ایک کنیز کا نقش قدم ہے. مجھے پسند ہے کہ مرد بھی جائے تو ہاجر کے نقش قدم پر قدم رکھے، معصوم بھی جائے تو ہاجر کے نقش قدم پر قدم رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقش خدا کو بہت پسند ہے. کس لیے پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ وادی غیر ذی زر میں آج شوہر کی پوسٹنگ ہوتی ہے، عورت حاضر نہیں ہوتی جانے کے لیے. شوہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، عورت حاضر نہیں ہوتی جانے کے لیے. شوہر علم دین حاصل کرنے جاتا ہے، عورت حاضر نہیں ہوتی جانے کے لیے. اور یہ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بطن سے اولاد صالح پیدا ہو، جن کا رجحان یہ ہے کہ بچہ یورپ میں پیدا ہو، امریکہ میں پیدا ہو. ہاجر کا نقش قدم کیوں بتایا گیا کہ آؤ ہاجر کے نقش قدم پر قدم رکھو؟ یوں نہیں کہ اس سنگ مرمر پر فقط قدم رکھنے سے ثواب حاصل کرو، بلکہ صفا پر کھڑے ہو کر، روایت میں ہے صفا پر کھڑے ہو کر سوچو، مروہ پر کھڑے ہو کر سوچو. صفا پر کھڑے ہو کر کیا سوچو کہ پروردگارا یہ خاتون جو صفا پہ آئی تھی کس لیے آئی تھی، جو مروہ پہ آئی تھی کس لیے آئی تھی، صفا سے مروہ کے درمیان کیوں چکر لگاتی رہی. پروردگارا جو معرفت اس کو عطا کی ہے وہ مجھے بھی عطا کر، جو علم اس کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا کر، جو الفت و محبت و عشق اس کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا کر، جو یقین و توکل اس کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا کر. حضرت ابراہیم نے کہا ہاجر اس مولود کے ساتھ تجھے یہاں رہنا ہے، کوئی اور نہیں ہے، تمہارا رکھوالا کوئی بھی نہیں ہے. وحشیوں کی، وحوش کی سرزمین جہاں درندے رہتے تھے، کوئی انسان نہیں ہے ارد گرد. رات کی تاریکیوں میں، رات کی ظلمتوں میں، رات کے سناٹوں میں ان جانوروں سے کون بچائے گا؟ جاتے ہوئے ابراہیم نے فرمایا کہ اے ہاجر میں تجھے اور اس مولود کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. روایت میں ہے، امام فرماتے ہیں جب ابراہیم چلے گئے اور اسماعیل جب تشنا ہوئے اور ہاجر آ کر صفا و مروہ پہ دوڑ لگا رہی تھی، اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے ہاجر پر، اور جبرائیل نے آ کر کہا اے ہاجر کیا پریشانی ہے؟ ہاجر نے کہا بچہ تشنا ہے. کہا بچے کو باپ کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ آپ کو تنہا، بچے اور آپ کو باپ کیوں تنہا چھوڑ کے چلا گیا؟ کس کے حوالے کر کے گیا؟ ہاجر نے جواب دیا ابراہیم ہم دونوں کو اللہ کے حوالے کر کے گئے. جبریل نے آواز دی جس اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں اس اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے. اس قدر یقین تھا ہاجر کو. ابراہیم کے سامنے سوال نہیں اٹھایا کہ ابراہیم ہم تنہا درندوں کے اندر وادی غیر ذی زر میں، نہ پانی نہ کھانا نہ خوراک. حاجی کے لیے مستحب ہے کہ صفا پہ کھڑا ہو کر کیا کہے یا مونس من لا مونس لا، اے مونس سے ہاجر، جب ہاجر تنہا تھی اور کوئی مونس اور انس والا نہیں تھا، اے پروردگار جب تو مونس سے ہاجر بنا میرا بھی مونس بن اس دنیا کے اندر. یا انیس من لا انیس لا، اے انیس ان لوگوں کے جن کا کوئی انیس نہیں ہے، جن کا کوئی مانوس نہیں ہے، میرے لیے بھی اسی طرح مانوس بن جس طرح تو ہاجر کے لیے مانوس بنا. صفا و مروہ پہ جا کر مقام ہاجر کو یاد کرو. بچہ پیاسا ہوا، ماں دیکھتی رہی، پیاس نے شدت اختیار کی. جب پیاس بہت شدید ہوئی بچے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. ماں سے یہ کرب دیکھا نہ گیا، دیکھا گیا. یہ جملے جناب ہاجر کے تھے. دوڑی ہوئی صفا پر آئیں اور آواز دی اللہ، اے لوگو کیا ادھر کوئی مونس موجود ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. دوڑ کر مروہ پہ گئی، آواز دی اللہ،
اے لوگو کوئی انیس موجود ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. 7 دفعہ صفا پہ آ کر آواز دیتی، کوئی سن رہا ہے میری آواز، کوئی مونس موجود ہے ادھر. 7 دفعہ مروہ پہ گئی، کہنے لگی کوئی انیس موجود ہے، کوئی سن رہا ہے. 7ویں آواز پر جبریل نے آ کر کہا اے ہاجر کس کو پکارتی ہے؟ تو مونس ڈھونڈ رہی ہے، تو انیس ڈھونڈ رہی ہے، تجھے کس کے حوالے کر کے گئے؟ فرمانے لگی مجھے اللہ کے حوالے کر گئے. فرمایا وہ مونس، وہ انیس تیرا، وہ پروردگار تیرا، اس نے مجھے بھیجا ہے. بعض روایات میں ہے کہ بچے نے ایڑیاں رگڑی اور ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی نکلا. بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل نے اپنے پر رگڑے جہاں پر بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. بچہ آیا، جبرائیل آئے اور آ کر بچے کی ایڑیوں کی جگہ پر اپنے پر رگڑے اور ان سے چشمہ نکلا، زمزم نکلا. اور وہ زمزم جو امت کی سیرابی کا باعث بنا، آج تک امت مسلمہ کو سیراب کر رہا ہے. یہ زمزم ہاجر کی ممتا کا چشمہ ہے. اس زمزم سے پانی نہیں نکلتا، اس زمزم سے ہاجر ایک ماں کی ممتا نکل رہی ہے. مائیں زمزم پئیں. زمزم تحفہ ہے، زمزم ہدیہ ہے. حج پہ جانے والے صرف ایک ہی ہدیہ لایا کریں. چائنا کے ہدیے بے فائدہ ہیں. رسول اللہ جب بھی کوئی حاجی لوٹ کر آتا تو کیا ہدیہ مانگتے؟ جب بھی کوئی مکہ سے آتا رسول اللہ خود اس سے پیغام بھیجتے کہ آیا زمزم لائے ہو یا نہیں لائے ہو، زمزم لو میرے لیے. زمزم کیا ہے؟ ماں کی ممتا کی علامت ہے. یعنی وہ عشق، وہ محبت، وہ شور، وہ شوق، وہ ممتا جو ایک ماں کے دل میں ابری تھی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمزم کی شکل میں جاویدانی بنا دیا اور صفا و مروہ کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی عبادت گاہ بنا دیا. جب ہاجر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، 90 سال کی عمر میں ہاجر کی وفات ہوئی. کس طرح زندگی پائی جناب ہاجر نے، کیا کیا ساتھ دیا. جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا ہاجر نے کعبہ بنانے میں حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا، اپنا بچہ بھی لگایا، خود بھی حضرت ابراہیم کا ہاتھ بٹھاتی کعبہ تعمیر کیا. جب کعبہ تعمیر ہو گیا اسماعیل کی پرورش کی. کس طرح سے پرورش کی؟ کون سی خواتین ذبیح اللہ پالتی ہیں؟ کن خواتین کی کوکھ سے ذبیح اللہ نکلتا ہے؟ کن خواتین کی آغوش میں خدا ذبیح اللہ کو موقع دیتا ہے؟ ہر خاتون کی آغوش میں ذبیح اللہ نہیں ہوتا. کچھ کی آغوش میں ذبیح فرعون پیدا ہوتے ہیں، کچھ کی آغوش میں آج کی تہذیب کے مذبوح پیدا ہوتے ہیں. بہت ساری مائیں آج ان بچوں کو جنم دیتی ہیں جن کی آغوشوں میں آج کی کلچر اور میڈیا کے ذبیح اور مذبوح پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہاجر کی آغوش میں خدا نے ذبیح اللہ پالا. یہ ذبیح اللہ بنانے میں ہاجر کی تربیت تھی کہ جب اسماعیل کو آ کر ابراہیم نے اپنا خواب سنایا اور حکم خدا سنایا، یا ابت افعل بما تؤمر، اے بابا جان جو حکم ہوئے کر گزریے، مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. یہ بچہ، یہ نوجوان جو بھی پختہ عمر میں بھی نہیں پہنچا، اس کے اندر اتنا شعور کہاں سے آ گیا؟ تربیت ہاجر کا اثر تھا. تربیت ہاجر کا اثر تھا. ابراہیم آئے، ہاجر کو بتا کے گئے، ہاجر میں حکم خدا سے تیرے فرزند کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. ہاجر نے خود اپنے ہاتھوں سے سنوارا، اپنے ہاتھوں سے سنوارا، کپڑے پہنائے، کنگا کیا، تیار کیا، بوسا لیا، واویلا نہیں کیا، چونکہ پالا ہی اسی دن کے لیے تھا، اللہ نے دیا ہی اسی دن کے لیے تھا. باپ کے ہمراہ کر دیا اور منتظر بیٹھی رہی. نہیں آئی، آ کر چھری نہیں پکڑی، سامنے نہیں آئی، واویلا نہیں کیا، آہو فریاد نہیں کی. یہ کیا عظیم خاتون تھی. جب اس دنیا سے رخصت ہوئی
حکم ہوا ہاجر کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ دفن کیا جائے جہاں پر جناب اسماعیل ہیں. کعبہ دیکھا ہوگا آپ نے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے آپ سب کو, اور جنہوں نے نہیں دیکھا تصویر دیکھی ہوئی ہے کعبہ کی. کعبہ کے ایک طرف ایک نیم دائرہ سا بنا ہوا ہے, ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے, آدھا دائرہ بنا ہوا ہے. جب حاجی طواف کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس دیوار کے باہر طواف کرے. سب جگہوں پر طواف کعبہ کی دیوار کے گرد ہے. ایک سائیڈ ایسی ہے جہاں پر کعبہ کی دیوار سے حاجی کو جدا ہونا پڑتا ہے, دور ہونا پڑتا ہے, کافی دور ہونا پڑتا ہے, چند فٹ دور ہونا پڑتا ہے, چند میٹر. اور ایک نیم دیوار بنی ہوئی ہے, اس کے باہر سے جانا پڑتا ہے. اور اگر غلطی سے یا جان بوجھ کر حاجی اس کے اندر گھس گیا, اس کا طواف باطل ہے, اس کا حج خراب ہے, دوبارہ طواف کرے. اس کے اندر نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے نہیں جا سکتا عزیزان کہ یہ خانہ خدا ہے, یہ بیت اللہ ہے. خدا کے گھر کے گرد تو نے طواف کرنا ہے, لیکن یہ خدا کا گھر جس نے تعمیر کیا ہے, خدا کے گھر کا معمار جس کی کھوک سے پیدا ہوا ہے, جس خاتون کے دم سے اللہ کا گھر آباد ہوا ہے, وہ خاتون کعبہ کی دیوار کے ساتھ دفن ہے. خداوند تبارک و تعالی نے اس قدر اس خاتون کا مقام ارجمند قرار دیا, اس ماں کا, کہ اسے کعبہ کی دیوار کے ساتھ دفن ہونے کی بنا پر حاجیوں سے کہا کہ جہاں میرے گھر کا طواف کرتے ہو قبر ہاجر کا بھی طواف کرو. اس ماں کے گھر کا, اس کے ماں کی قبر کا بھی طواف کرو. ہاجر کی قبر کا طواف اللہ کا طواف ہے, اللہ کے گھر کا طواف ہے. اگر ہاجر کی قبر کا طواف چھوڑ دیا حج باطل ہے, طواف باطل ہے. احترام ہے اتنا خدا کی بارگاہ میں. پوری امت کو ہر سال بلا کر کہا ایک دفعہ آ کر وہ منظر تکرار کرو جو ہاجر نے انجام دیا تھا. کتنا اچھا لگتا ہے خدا کو, یہ منظر کتنا حسین منظر ہے. اے لوگو آؤ, اے مردو آؤ, اے علماء آؤ, اے عبادت گزارو آؤ, عورتوں آؤ, جوانوں آؤ, آ کر کیا کرو, ایک دفعہ میرے سامنے ہاجر کا منظر دوبارہ دہرا دو, تکرار کرو. اس قدر عظیم ماں ہے یہ ماں اسوہ ہے, یہ ماں نمونہ ہے. اس لیے ہمیں بلایا گیا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر امت کے اندر ہاجر پیدا ہو. خدا کو یہ پسند ہے ہر شہر کے اندر ہاجر پیدا ہو. خدا کا ارادہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ہاجر پیدا ہو. اگر ہر گھر میں ہاجر نہ چاہتا, ہر انسان کو حج کے لیے نہ بلاتا, ہر انسان کو طواف کے لیے نہ بلاتا, ہر عورت و مرد کو نہ بلاتا. جو ان عورتوں کو جانے کی توفیق نہیں, ان کے مردوں کو بلا کر کہتا ہے تم بھی صفا پہ آ جاؤ, تم بھی مروہ پہ آ جاؤ, تم بھی ہاجر کی طرح ذرا 7 چکر لگاؤ اور پھر احساس کرو کہ یہ بھی ایک خاتون تھی جس کو اللہ پہ اتنا یقین تھا. جو گھر میں جا کر اپنی زوجہ سے کہو وہ بھی خدا کی راہ میں ذبیح اللہ پرورش دے. وہ مائیں جو کربلا میں پہنچی, وہ ذبیح اللہ اپنے ذبیح لے کر کربلا میں پہنچی. ان ماں نے نقش ہاجر پہ سیکھا تھا. یہ ہاجر کے نقش قدم پر جب ماں چلتی ہے, خدا مقرر جلوے کرتا ہے اس ماں پر. ویسے تو ہر ماں خدا کے حلم و رافت و مہربانی اور خدا کی حنونت کی جلوگاہ ہے, لیکن جب یہ ماں ہاجر بن جاتی ہے سارے اسماء خدا کے اس میں جلوگر ہو جاتے ہیں. ان ماؤں کا مقام بہت عظیم ہوتا ہے. ان ماؤں کا نقش قدم بڑا جاویدانی ہوتا ہے. ان ماؤں کے بچے دین کے کام آتے ہیں. ان ماؤں کے بچے دین پہ قربان ہوتے ہیں.
قربانی کے لیے جب جانور بھی لے جاتے ہیں کہتے ہیں سالم جانور ہو، سالم جانور ہو، ناقص جانور قربانی کا نہیں ہوتا، وہ کسائی کا مال ہوتا ہے، قربانی کا نہیں ہوتا۔ اور خدا کی راہ میں جب قربانی کا وقت آ جائے تو معمولی لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی، ذبیح اللہ جیسے لوگوں کی قربانی ہوتی ہے۔ آفرین ہو، درود ہو ان ماؤں پر جنہوں نے ذبیح اللہ پالے، درود ہو ہاجر پر، اور درود ہو ان ماؤں پر جنہوں نے ذبیح اللہ پالے۔ عزیزان، جو مائیں گئیں مکہ میں صفا و مروہ پہ کھڑی ہو کر صدائیں لگا کے آئیں، جنہوں نے قبر ہاجر کا طواف کیا، سیرت ہاجر آ کر تکرار کی، ایک دفعہ نہیں بارہا تکرار کی۔ کربلا میں ایک نہیں بہت ساری ہاجر موجود تھی۔ ایک وہ ہاجر تھی جس کا نام ہی ہاجر تھا، وہب قلبی کی ماں، جو تازہ مسلمان ہوئیں۔ جب بیٹا شہید ہو گیا، انہوں نے وہب کا سر کاٹ کے بالوں سے پکڑ کے لہرا کے اس ماں کی طرف پھینکا۔ جاتی ہے اپنے بچے کا سر اٹھا کر دوبارہ قاتل کی طرف پھینک کر کہتی ہے، میرا یہ اکلوتا بیٹا تھا لیکن راہ خدا میں دے دیا ہے، جسے راہ خدا میں دے دیا ہو اسے واپس نہیں لیا جاتا۔ کربلا میں ہاجر ہی ہاجر موجود تھی۔ ایک ماں اور کربلا میں نظر آتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے مجاہدوں کو تیار کرتی ہے۔ صبح عاشور فخر ہاجر۔ ہمیں کربلا جانے کا اسی لیے کہا گیا ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ روز عرفہ کربلا میں جانا بڑا ثواب ہے۔ اے پروردگار، روز عرفہ تو منا میں ہونا چاہیے، اے پروردگار روز عرفہ تو مکہ میں ہونا چاہیے، کربلا میں کیوں بلایا؟ جواب آئے گا کہ مکہ کی ہاجر کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کربلا کے ہاجر کی معرفت نہ ہو جائے۔ پہلے کربلا جاؤ، ہاجر کربلا کو دیکھو۔ ہاجر مکہ، اسماعیل کی ماں بھی جس پر فخر کرتی ہے، بہت سخت مقام ہاجر کربلا کے لیے تھا۔ صبح عاشور اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو بلا کر انہیں تیار کرتی ہیں۔ پانی نہیں ہے کہ منہ دھوئے ان کا، نہلائے ان کو، ان کے چہروں پہ جمی ہوئی خاک اپنے ہاتھ سے صاف کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی دستاریں بنا کر ان کے سر پہ رکھتی ہے، اور تیار کر کے کیا کہتی ہے؟ میرے مجاہدوں، میرے بیٹوں، آج حسین کے سامنے زینب کی لاج رکھ لینا۔ زینب کی لاج رکھ لینا۔ فرماتی ہے مجھے معلوم ہے تمہارے قد تلوار سے بھی چھوٹے ہیں، نیزے سے بھی چھوٹے ہیں، تلوار و نیزہ اٹھانے کے قابل نہیں ہو، لیکن زینب کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ جب چلے جاتے ہیں زینب، جناب زینب کے دو ذبیح، یہ ذبیح اللہ جب چلے جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، سید الشہداء
جب ایک ایک کر کے بچے کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، سید الشہداء اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہیں بہن کے سامنے کس طرح لخت جگر کا لاشا لے کر جاؤں۔ جب سامنے لا کر اون محمد کی لاش رکھتے ہیں، دیکھتی ضرور ہے لیکن روتی نہیں ہے، روتی نہیں ہے۔ شکر خدا کرتی ہے کہ زینب کی قربانی بھی کربلا میں کام آئی۔ حاجر کربلا صرف روح ہو گئی، حاجر کربلا کا ذبیح اللہ خدا نے قبول کر لیا۔ حاجر مکہ جب 7 چکر لگائے صفا و مروہ کے درمیان، جبرائیل آ گئے، اے حاجر مضطرب کیوں ہے، اے حاجر پریشان کیوں ہے، اے حاجر تیرا کوئی انیس نہیں ہے، تیرا کوئی مونس نہیں ہے، تیرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیرا نوزاد تڑپ رہا ہے پیاس سے، حکم خدا سے ابھی پانی نکلے گا، اسماعیل بھی سیراب ہو جائیں گے، تیرا اسماعیل بھی پیے گا، تو بھی پیے گی، ساری امت پیتی رہے گی، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اے حاجر اب ذرا کربلا آ کر فخر حاجر کا امتحان دے کر، جب بھیا کو ودا کیا مقتل کی طرف در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی، دیکھتی رہی۔ حسین علیہ السلام نے روکا ہوا تھا، زینب جب تک میں زندہ ہوں میدان میں نہیں آنا، میری بہنہ خیمے کو ترک نہیں کرنا۔ امام وقت کی اطاعت کرتے ہوئے میرے خیمہ پہ کھڑی رہی۔ کتنا صبر چاہیے بہن کو در خیمہ میں کھڑے رہنے کے لیے، کتنا علم چاہیے جناب زینب کے اندر کہ در خیمہ میں کھڑی رہے اور تشنا بھائی مقتل میں چلا جائے، تشنا حسین مقتل میں چلا جائے۔ لیکن عزیزہ ایک وقت ایسا آیا کہ فخر حاجر سے در خیمہ چھوٹ گیا۔ وہ منظر کیا تھا کہ جب دیکھتی ہے در خیمہ پر، در خیمہ سے دیکھتی ہے کہ حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر جب زین سے زمین پر آ گرے، حسین علیہ السلام کا زمین پہ گرنا تھا، بھیا نے ساتھ سجدے میں رکھا، ادھر سے لگین خنجر لے کے چلا، شمر خنجر لے کے چلا، بنت علی سے در خیمہ چھوٹ گیا، در خیمہ چھوڑ کر آ کر تل زینبیہ میں کھڑی ہو گئی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ شمر لگین آ کر کیا کرتا ہے، اپنا زانو خم کرتا ہے، حسین علیہ السلام کے پشت پر اپنا زانو رکھتا ہے، خنجر نکال کر پشت حسین پہ چلانا شروع کرتا ہے۔ اے حاجر ذرا فخر حاجر کا امتحان دے، بنت علی کا امتحان دے، زہرا کی بیٹی کا امتحان دے، ایک ماں کا امتحان دے، ایک ماں آج اپنا امتحان دے رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک لعین خنجر لے کر سر حسین کاٹنا شروع کرتا ہے پشت گردن سے، اور آوازیں دیتی ہے تل زینبیہ پر کھڑے ہو کر، آواز کیا دیتی ہے، عمر صاحب تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لعین عرش خدا پہ سوار ہو گیا، یہ لعین عرش خدا پہ سوار ہو گیا۔ جب وہ خنجر کے دھارے چلا رہا ہے، جناب زینب فریادیں کرتی ہیں، واہ حسین، واہ مظلومہ، واہ حسین، واہ محمد، ارے مولانا آئیے دیکھیے جان کی بھوسا کہاں کو یہ لعین پشت گردن سے کاٹ رہا ہے۔ ارے حاجر آئیے، آلے حاجر، ساری امت تیرا طواف کرتی ہے، تو آ زینب کا طواف کر۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے جلال رحمت مقام نصیب فرما پروردگار مومنین کے سکھلا سکون و شرف قبولیت عطا فرما پروردگار جس مرحومہ کے لیے زمرہ دانوں کے لیے مجلس منعقد ہے ان کو ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما اس مرحومہ کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگار اس مرحومہ کے جو واجبات ترک میں پروردگار ان کی اولاد کو یہ واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار اس مرحومہ نے جو دعائیں مانگی ہیں جو حاجتیں تھیں اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما ان کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کے گھرانے میں پروردگار خیر و برکت عطا فرما ان کی جملہ مشکلات کو اپنی رحمت واسعہ کے ساتھ کے حل فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مرحومہ کی اولاد کو صبر عطا فرما پروردگار جن مومنین کے والدین زندہ ہیں ان کے سروں پر والدین کا سایہ قائم و دائم فرما جن مومنین کے والدین اس دنیا سے رحلت کر گئے پروردگار تمام مومنین کے والدین کو ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما ہمارے تمام مومنین کے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما والدین کو بچوں کی تربیت و شفقت کی توفیق عطا فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما ایک عزیز ہیں ہمارے ان کی خواہر بیمارستان میں اسپتال میں ہیں شدید علیل ہیں تکلیف میں ہیں تقی بھائی ان کی ہمشیرہ کو بخار ہے ان کی بخار ہے پروردگار جملہ مرضى اسلام سمیت یہ مریضہ جو اس وقت اسپتال میں پروردگار جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما پروردگار اس وقت عالم اسلام میں مسلمین پر جہاں کی ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمین کو تمام ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سے بے نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ملت مظلوم فلسطین کی حمایت فرما مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما ملت عراق کی نصرت فرما مظلومین کشمیر کی حمایت فرما پروردگار مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو ناحق کرنے والوں کو نصف نابود فرما ان کی سرپرستی کرنے والوں کو نصف نابود فرما مملکت پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو نصف نابود فرما ملت پاکستان اور امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما شیعیان امیر المومنین جہاں کہیں بھی اپنی سایہ اس عمر میں محفوظ فرما حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما علماء کرام مراجع اسلام کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ و ظاہری دنیا کی حفاظت فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ اعظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف اجاد ازیاد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آبان کو ساتھ میں سننے کی توفیق عطا فرما تمام مرحومین کے لیے خاص کر مرحومہ جن کے لیے مجلس اصال ثواب منعقد ہے اور اس خاندان کے بانیان مجلس کے دیگر مرحومین کے والدین والد اور دیگر مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے آپ اپنے مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے وبالخصوص تمام شہداء حضرت امیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم
پروردگار انک قابل التواب انک مبدل السیئات